السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ تمام حضرات کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سال حج کو جا رہے ہیں، کچھ اپنی فیملیز کے ساتھ اور کچھ اپنی فیملیز اور اپنے والدین کے ساتھ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سلسلے میں کچھ اہم گزارش ان حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہیں اس سال حج کا سفر درپیش ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کا آپ حضرات پر بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے آپ حضرات کو اپنے گھر کے دیدار کے لیے آپ حضرات کو اللہ پاک نے چنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم وقت ہے، یہ بہت ہی اہم موقع ہے، اتنا اہم موقع ہے کہ یہ زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ تو میری بس اتنی گزارش ہے کہ اس حج کے موقع پر آپ حضرات جب جائیں تو حج کے مناسک میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، وقت ہر آن بس اللہ اللہ ہو۔ حج جیسی عظیم عبادت ہر مومن کے حصے میں بار بار نہیں آتی۔ تو اس سلسلے میں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، جب یہ سفر ہی اللہ کے لیے ہے تو اس سفر میں کچھ مشقت برداشت کریں اور حج جیسی عظیم الشان عبادت کو اپنے موبائل کے استعمال کے ذریعے خراب نہ کریں۔ میرے کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ محض ایک موبائل فون کی وجہ سے آپ کی عظیم الشان عبادت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ جب حج پر جا رہے ہیں تو اپنے موبائل فون میں اتنا بزی ہیں کہ انہیں مناسک حج میں زیادہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ اپنے فون سے ویڈیوز بنانے میں، سیلفیاں لینے میں انہیں زیادہ دلچسپی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ حضرات حج کو نہیں گئے ہیں بلکہ کہیں پکنک ٹور پر گئے ہیں اور وہاں انجوائے کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں۔ اس سال میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا، بیچارے اللہ معاف کرے، طواف شروع کرنے سے لے کر جب وہ انڈیا کے لیے اپنے پلین میں بیٹھے، جب تک مسلسل سیلفی لے رہے تھے، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر ڈال رہے تھے۔ اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں، آپ کیسی جگہ پر ہیں، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ وہ بیچارے طواف کر رہے ہیں سیلفی کے ساتھ، پیچھے کعبہ شریف دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جیسے کہ کعبہ کسی نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں، پہلی بار یہی جا کے کعبہ دکھائے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ کعبہ ہے۔ اس طرح کی بے تکی حرکتیں جو وہاں زیب نہیں دیتی، طرح صحیح کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مینا میں، مزدلفہ میں، حتیٰ کہ یہ جب سلام پیش کرنے کے لیے روضہ اطہر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو وہاں بھی اپنی سیلفی لے کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ کیا ایسے غافلوں کا سلام قبول کیا جائے گا، انہیں جواب دیا جائے گا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ حج کو نہ جاتے بلکہ اپنے ہی ملک میں رہتے اور 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھ لیتے تو کافی تھا۔ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں سیلفی لے کر۔ کیا شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں آپ؟ شیطان خود آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور آپ وہی موبائل لے کے شیطان کو کنکریاں مارنے کا ڈھونگ رچا رہے۔ حج جیسی عظیم عبادت ایسے کرو جیسے کوئی عاشق ہو، ایک ایسا عاشق جو ہر پل اپنے معشوق کو خوش کرنے کی فکر کرتا رہے۔ ایک سچے عاشق خدا کو نہ تو سیلفیوں کی فکر ہوتی ہے، نہ واٹس ایپ کی فکر ہوتی ہے، نہ فیس بک کی فکر ہوتی ہے۔ وہاں جا کر اس کی ساری فکر ایک ہی ہو جاتی ہے کہ بس اللہ اس کا حج قبول کر لے۔ تو یہ جتنے حضرات جا کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے حجاج ایسے ہوتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی اللہ والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی کوششیں کرنے والے ہر سال حاجیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی جو ریاکاری کر رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو سیلفیوں کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے، واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم حج کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے عبادت دکھانے کی؟ وہ حج کا عمل ہو یا نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، جو بھی عبادت ہو وہ تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن یہ لوگ اپنے موبائلوں سے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔
تو کیا ایسی عبادت قبول ہوگی؟ کیا اللہ پاک ایسے طواف کو قبول کریں گے جس میں بندہ صرف اپنی ہی تصویر لے رہا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، نہ اسے طواف کے چکروں کی فکر ہے، نہ اسے ذکر و اذکار کی فکر ہے تو بس کسی طرح میری ویڈیو میرے رشتہ داروں میں، میرے دوست احباب میں، میرے اڑوس پڑوس میں سب کو معلوم ہو جائے کہ میں کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوں، بس یہی فکر ہے اس کو۔ اور میں عوام الناس سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے کوئی دوست احباب رشتہ دار اگر سیلفی لے کر اسٹیٹس پر ڈالیں تو انہیں میسیج کے ذریعے تلقین کریں، ترغیب دیں کہ بھائی آپ کہاں پر ہیں، آپ کو کس بات کی فکر کرنی چاہیے، جو کام آپ کے لیے اہم ہے آپ وہ کریں، اس طرح اسٹیٹس پر اپنی عبادات کو شیئر نہ کریں۔ اس طرح کی تلقین سے، اس طرح کی ترغیبات سے ہی یہ سیلفیوں کا سلسلہ رکے گا اور لوگ خشوع و خضوع سے اپنی عبادات انجام دے سکیں گے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اس سال جتنے بھی حضرات حج کو جا رہے ہیں، اللہ پاک ان تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کے سفر کو آسان فرمائے اور عافیت کے ساتھ انہیں اپنے ملکوں کو واپس پہنچائے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔